اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے اسے یعنی ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو اس زمین میں نجات دی جس میں ہم نے اہل عالم کے لیے برکتیں رکھی تھیں۔ غور طلب بات یہ ہے کہ یہاں کس زمین کا ذکر ہو رہا ہے، اور اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور یاد کرو جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں رہو اور جو چاہو کھاؤ اور کہو بخش دے، اور عاجزی کے ساتھ اس میں داخل ہو، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور اچھا عمل کرنے والوں کو زیادہ اجر دیں گے۔ اس آیت میں کس بستی کا ذکر ہے؟ اور پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہواؤں کو سلیمان کے تابع کر دیا اور وہ اس کے حکم کے مطابق چلا کرتی تھیں اس سرزمین میں جس میں ہم نے برکتیں رکھیں، اور ہم تمام چیزوں کا علم رکھتے ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں ایک بستی کا تذکرہ تواتر سے ملتا ہے۔ آخر یہ کون سی بستی ہے؟ یہاں یہ بات یاد رہے کہ قرآن میں مکہ کا ذکر بکہ اور مدینہ کا ذکر یثرب کے نام سے ملتا ہے، تو لہٰذا یہاں یہ بات کافی حیران کن معلوم ہوتی ہے کہ اس جگہ کا نام نہیں لیا جا رہا جس کا ذکر اتنی تواتر سے کیا جا رہا ہے، لیکن پھر ہمیں سورت بنی اسرائیل میں ایک واضح اشارہ ملتا ہے کہ آخر کس بستی یا سرزمین کا ذکر اللہ فرما رہے ہیں۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک، جس کے گرد و نواح کو ہم نے برکت دی تاکہ وہ اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک اللہ سب سننے اور دیکھنے والا ہے۔ پھر احادیث مبارکہ سے اس جگہ کے نام کا باقاعدہ پتہ چلتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جب قریش نے میری بات کا یقین نہ کیا تو اللہ نے یروشلم کو میری آنکھوں کے سامنے کر دیا اور میں نے اس کی تفصیل دیکھ کر بیان کی۔ یہ بہت حیران کن بات ہے کہ اتنے واضح اشاروں کے باوجود یروشلم کا نام قرآن کریم میں نہیں ملتا، جبکہ مکہ اور مدینہ کے بعد یروشلم وہ واحد شہر ہے جہاں اللہ کے نبی کی اپنے ہاتھوں سے بنائی گئی مسجد موجود ہے، اور اس مسجد کا نام ہے مسجد الاقصیٰ۔ یروشلم کو آخری زمانے میں بہت ہی اہم کردار ادا کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس خطے میں ہونے والے حالیہ واقعات آہستہ آہستہ دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں۔ آخر الزمان کا تذکرہ ادھورا ہے جب تک کہ یروشلم کا ذکر نہ ہو، کیونکہ آخر الزمان اور یروشلم اور اس کے گرد و نواح میں ہونے والے واقعات کا براہ راست تعلق آپس میں ہے، کیونکہ یروشلم ہی وہ جگہ ہے جہاں آخری بڑی نشانیاں پوری ہوں گی، مثلا یجوج ماجوج کا اخراج، دجال کی آمد اور حضرت عیسیٰ کا دنیا میں ظہور۔ یہ شہر عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں تینوں کے لیے اہم بلکہ اہم ترین ہے۔ یہ بہت سے الگ الگ دعووں کا مرکز ہے۔ یہودیوں کو یہ یقین ہے کہ یہ شہر ان کے مسیحا کے آمد کی جگہ ہے اور وہ وہیں سے ساری دنیا پر حکومت کریں گے۔ یہی عقیدہ عیسائیوں کا بھی ہے کہ یہیں سے حضرت عیسیٰ ابن مریم آئیں گے اور وہ زبور، صلیب اور عیسائیت کی تصدیق کریں گے، جبکہ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ یروشلم اسلام کا مرکز بنے گا اور اسلام کا مرکز بننے کے بعد یہودیت اور عیسائیت کی نفی کرے گا اور ساری دنیا پر اسلام کا نفاذ ہو جائے گا۔ چونکہ یہ تینوں مذاہب ابراہیمی مذاہب سے وابستہ ہیں لیکن آپس میں شدید اختلافات بھی رکھتے ہیں، لہٰذا ان میں سے کوئی سچا بھی صرف ایک ہی ہوگا۔ آخری زمانے کے تناظر میں اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آخری دور آئے گا تو یہودی ارض مقدس میں لائے جائیں گے جہاں سے انہیں نکال دیا گیا تھا۔ یہ وعدہ پورا ہو چکا، یہودی ایک بار پھر اسی جگہ آباد کر دیے گئے جہاں سے انہیں نکالا گیا تھا۔ تاریخ کے تناظر میں دیکھا جائے تو نمرود کی آگ والے واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام اور چند اہل و عیال کے ساتھ یروشلم کی طرف ہجرت کر گئے۔ اسی کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے خطے میں برکتیں نازل کر دیں اور اس کے گرد و نواح کو بھی برکتوں والا بنا دیا۔ جب جب اس سرزمین پر حکم خداوندی کے تحت معاملات چلتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص برکتیں اور رحمتیں بھی نازل کیں، لیکن جیسے ہی اس پاک سرزمین پر ظلم ہوا تو خدا کی طرف سے بھی فوراً قہر برپا کر دیا گیا۔ یروشلم شہر کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ 4 بار اس شہر پر مختلف قوموں کی طرف سے شدید حملہ کیا گیا اور 2 بار یہ شہر مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا گیا اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ پھر آباد ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس شہر کی تقدیر میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ یہاں صرف حق اور سچ ہی رہے گا، یعنی آخری زمانے میں یہاں جو مذہب قائم کیا جائے گا وہی سچا
اور سب پر غلبہ پائے گا، بے شک وہ مذہب اسلام ہی ہے۔ یہودیوں کی تاریخ میں یہ شہر ان کے لیے پچھلے 3000 سال سے مقدس ہے، اور عیسائیوں کے لیے یہ 2000 سال، جبکہ مسلمانوں کے لیے یہ سرزمین 1400 سال سے مقدس اور نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ یہودی حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہیں مانتے، کیونکہ یہ یہودیوں کی تاریخ رہی ہے کہ انہوں نے کئی پیغمبروں کو شہید کیا۔ جب کئی ہزار سال بعد یہودی ارض مقدس سے نکالے جا چکے تھے اور دوسرا ٹیمپل بھی مسمار کر دیا گیا تھا، تب یہ وہی وقت تھا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یروشلم میں داخل ہوئے۔ فاتح یروشلم کے طور پر داخل ہوتے وقت کسی قسم کی خونریزی نہیں ہوئی اور کسی مقام کو نظر آتش نہیں کیا گیا۔ حضرت عمر نے ایک عیسائی پادری سے ان کے مقدس مقام کے بارے میں پوچھا تو وہ انہیں ایک گرجا گھر میں لے گیا، جسے دیکھ کر امیر المومنین بہت دکھی ہوئے، کیونکہ اسلام میں حضرت عیسیٰ کی صلیب پر موت کو نہیں مانا جاتا۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا تو آپ کو وہاں نماز کی امامت کا کہا گیا، لیکن آپ نے انکار کر دیا اور کہا کہ اگر میں نے یہاں نماز ادا کر دی تو مسلمان اس گرجا گھر کو مسجد بنا دیں گے، اور فرمان جاری کیا کہ یہاں کوئی مسجد تعمیر نہیں ہوگی۔ حضرت عمر اس گرجا گھر سے باہر نکلے اور اس مقام پر پہنچے جہاں ہیکل کی باقیات موجود تھیں۔ وہ حیران رہ گئے کہ عیسائی اس جگہ کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے وہاں سے کوڑا صاف کیا اور آپ کے ساتھ موجود صحابہ نے بھی اس جگہ کو صاف کیا۔ پھر وہاں مشرق کی طرف موجود ایک سادہ لکڑی کی عمارت میں نماز ادا کی۔ یہ عمارت مسجد الاقصیٰ تھی۔ نماز سے پہلے حضرت بلال حبشی سے درخواست کی گئی کہ وہ اذان دیں، جبکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سے اذان دینا چھوڑ چکے تھے، مگر صحابہ کے بہت زیادہ اصرار اور امیر المومنین کے کہنے پر آپ نے وہاں پہلی اذان دی اور سب نے امیر المومنین کے پیچھے نماز ادا کی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس آغاز کے کچھ 50 سال بعد عظیم طرز تعمیر کا آغاز ہوا۔ اس شہر کا نام تبدیل کر کے بیت المقدس یا القدس کر دیا گیا۔ 72 ہجری میں امی خلیفہ عبد المالک بن مروان نے اس مقام پر جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر بیٹھ کر آسمانوں پر تشریف لے گئے، وہاں ایک عظیم الشان مسجد تعمیر کی، جسے قطبۃ الصغریٰ یا ڈوم آف روس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہی سنہرا ڈوم ہے جسے اکثر لوگ مسجد الاقصیٰ بھی سمجھتے ہیں، جبکہ مسجد اقصیٰ اس کے بالکل جنوب میں واقع ہے۔ اس مقام کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیامت کے روز حضرت اسرافیل اس مقام پر کھڑے ہو کر سور پھونکیں گے۔ مسجد اقصیٰ کعبہ کے بعد روئے زمین پر تعمیر ہونے والی دوسری مسجد ہے، جو کعبہ کے کم و بیش 40 سال بعد تعمیر ہوئی، یعنی حضرت داؤد کے دور میں، اور اسی مسجد کی پرانی باقیات کی ایک دیوار جسے یہودی اپنی مقدس ترین عبادت گاہ یعنی دیوار گریہ بھی کہتے ہیں، وہ اس دیوار کے سامنے ہیکل سلیمانی کی تباہی اور اپنی گمشدہ عظمت پر روتے ہیں۔ ہجرت کے بعد تقریباً 2 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی۔ پھر ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے باہر ایک مسجد بنی سلمہ میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز عصر ادا کر رہے تھے۔ ابھی صرف 2 رکعت نماز ہی ادا کی کہ وحی نازل ہوئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف پھیرو اور جہاں بھی ہو اسی کی طرف رخ پھیرو۔ چنانچہ باقی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ادا کی، اور اسی بنا پر مسجد سلمہ کا نام مسجد قبلتین یعنی 2 قبلوں والی مسجد ہو گیا۔ قرآن کریم میں آخر الزمان کی ایک نشانی کا ذکر یوں ملتا ہے کہ اور اس یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اس سرزمین میں سلامتی سے رہو، اس شرط کے ساتھ کہ تم راستی پر قائم رہو گے اور اللہ کے فرمانبردار بن کے رہو گے۔ پھر جب آخرت کا وقت قریب آ جائے گا تو ہم دنیا کی قوموں میں سے نکال کر تمہیں یہاں لے آئیں گے۔ بے شک یہ آیت مبارکہ غور کرنے والوں کے لیے نشانی ہے، اور بے شک یہاں ذکر موجودہ اسرائیل کا ہے کہ کیسے دنیا بھر سے یہودیوں کو وہاں اکٹھا کر دیا گیا۔ حضرت داؤد اور تابوت سکینہ، حضرت سلیمان کا پہلا ہیکل تعمیر کرنا، پہلے ہیکل کی تباہی، دوسرے ہیکل کی تعمیر اور تباہی، ان سب واقعات کا قیامت سے کیا تعلق ہے؟ ان سب پر بات ہوگی اگلی قسط میں۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہ چینل سبسکرائب کر لیں۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اگلی قسط تک اللہ حافظ۔